حسن صاحب، بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ بانی چیئر پی ٹی آئی اور نواز شریف کے الیکشن لڑنے میں قانونی مشکلات ہیں، دونوں نااہل ہوں گے یا دونوں اہل ہوں گے، ایسا ممکن ہے؟ ممکن تو بہت کچھ ہے، اور پاکستان میں تو خیر کچھ بھی ممکن ہے، لیکن یہ بلاول کی بات بڑی ہے، وہ بڑی معصومانہ سی بات ہے، بچگانہ سی بات ہے۔ یہ بالکل مجھے ایسے لگا ہے جیسے کہا وہ کہ بھئی لڑکی ہوگی یا لڑکا ہوگا، اگر یہ دونوں نہیں تو پھر ٹرانسجینڈر تو ہو بھی ہوئے، الماسبہ بھی، یہ فضول بات ہے۔ لیکن اگر ہم نے اہل اور نااہل ہونے کا فیصلہ کرنا ہے، ہم نے سے میری مراد یہ ہے کہ ہم عوام نے اگر یہ فیصلہ کرنا ہے تو فیصلہ بنتا ایک ہی ہے کہ اس ملک میں اور کوئی اہل نااہل ہے نہیں ہے، مجھے نہیں پتا، عوام جیسا نااہل کوئی نہیں ہے۔ روز اول سے ڈے ون سے اندازہ لگاؤ ذرا، یہ اپنی نااہلی کے مسلسل ثبوت دے رہے ہیں۔ یعنی جب ایک مجمع بیٹھا ہوتا ہے اور ایک ڈالرز میں کھرب پتی یا زمیندار، جاگیردار، سرمایہ دار، کوئی اس طرح کا بہت زیادہ، اچھا وہ جب یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں اور میرے بیٹوں اور فلانا، تو نیچے سے پتھر نہ صحیح گندے انڈے ضرور آنے چاہیے، لیکن نہیں، یہ کرتے ہیں۔ اس لیے میرے نزدیک اگر کوئی نااہل ہے اس ملک میں تو وہ اس ملک کے عوام ہیں۔ اسی لیے ہمارے اسلاف نے صدیوں پہلے کہا تھا کہ جیسے حکمران، جیسے عوام ہوں ویسے حکمران ان پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ بالکل درست۔ if I am corrupt, if I am irresponsible، اگر میں جاہل ہوں، اگر میں خود غرض ہوں، تو پھر مجھے میرے جیسے ہی حکمران جو ہیں میں ڈیزرو کرتا ہوں، وہ ہمیں مل لیں۔ فیصلہ کرنا مشکل ہے، یاد رکھنا، سب سے بدنصیب معاشرہ وہ ہوتا ہے جہاں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے۔ ایک ہی وقت میں ایک ہی آدمی آپ کو کبھی ظالم نظر آتا ہے، کبھی مظلوم نظر آتا ہے، کبھی شیطان نظر آتا ہے، کبھی فرشتہ نظر آتا ہے۔ بہرحال بالکل ٹھیک۔ جی حسن صاحب، نیکسٹ ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے تیر سے مشابہت رکھنے والے نشانات پر اعتراضات کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو لکھا ہے کہ پینسل، پیچکس، بال پوائنٹ، ٹوتھ برش کے انتخابی نشانات بیلٹ پیپر پر ہونے سے ووٹر گمراہ ہو سکتے ہیں، اس لیے نشانات واپس لیے جائیں۔ بھائی سبحان اللہ، پیپلز پارٹی کا یہ اعتراض 25 کروڑ عوام کے منہ پہ، یا چلو ووٹر لگا لو جتنا بھی ہے، مجھے نہیں پتا، اس کو 2 سے ضرب دے لو، اس سے دگنے تھپڑوں کی طرح ہے۔ یہ اتنا خوبصورت بات ہے جو پچھلے سوال سے بھی اس کا رشتہ بنتا ہے۔ میں نے کہا تھا نا صرف عوام جاہل ہے، باقی وہ یہ تو بڑے سیانے نے، یہ تو اپوزیشن چ بھی مال بنان تو باز نہیں ہے، یہ بہت وارداتی یہ لوگ ہیں۔ اچھا اب یہ جو سوال ہے، اندازہ لگاؤ، یہ انہوں نے لوگوں کو، پاکستان کے ووٹر کو ڈیفائن کیا ہے کہ ان کی اوقات کیا ہے۔ یعنی ایک ایسا بالغ آدمی، زندہ قوم کا حصہ، جس کو پینسل اور تیر میں تمیز نہیں، پیچکس اور تیر میں فرق محسوس نہیں کر سکتا، بال پوائنٹ اور تیر اسے ایک جیسا لگتا ہے، ٹوتھ برش اور تیر میں کوئی فرق دکھائی نہیں دیتا، کیا دونوں کو منہ میں پھیرتے ہیں؟ لیکن نہیں، اتنے گنوار، اتنے گھمڑ، اتنے احمق اور بے وقوف ہیں ووٹرز ان کے نزدیک۔ اور شاید یہ کسی سیاسی پارٹی کی وہ پہلی بات ہے جس سے میں ایگری کرتا ہوں اور میرا دل خوش۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آئی ایم ناٹ اینٹی ڈیموکریسی، بالکل نہیں، واللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو یہاں ہے اس ملک میں، اس ہر چیز کی کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ آپ لنگڑوں کی ایک ٹیم بناؤ اور کہو یہ فٹ بال کھیلیں گے، یار کو عقل کرو۔ جمہوریت ہے اچھے برے کی تمیز کا نام، پہلے وہ تو 2 لوگوں کو، ان کو تو اپنا نہیں پتا ہوتا بیچاروں کو کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اچھا تو ویسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ جنہوں کہتے ہیں پھول چاڑو یا بانس چاڑو، یہ بھی تیر جیسے لگتے ہیں۔ دیکھو نا، جو عام بانس کا جھاڑو ہوتا ہے
وہ میں میرے جیسا بندہ ممکن ہے یہی سمجھے کہ یار بہت سارے تیر اکٹھے کر کے باندھے ہوئے تو پھر میں کیا کروں گا. ٹھیک ہے, ہنسی آتی ہے ویسے اپنے آپ پہ بھی, اپنے حالات پہ بھی, اپنے مستقبل پہ بھی. وہ کیا اقبال بیچارہ بہت خواب دیکھنے والا آدمی تھا. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی, ذرا نم ہو. ماشاءاللہ 75 سال گزر گئے, سیلابوں کی تعداد گنی نہیں جاتی, نام نصیب نہیں ہوا. کشت ویراں پہلا مصرع ہے اقبال کا. ہے نا امید پتہ نہیں کیا اقبال اپنی کشت ویراں سے کشت ویراں ویرانہ اس سے نا امید نہیں ہے اقبال. شرط کیا ہے؟ بہت چھوٹی سی, ذرا نم ہو, تھوڑی سی نمی. یہ کشت ویران مزید, سبحان اللہ. اب بات سنو, یہاں مجھے نذیر ناجی صاحب کا ایک شعر یاد آیا. اس جیسا شعر بھی پورے اردو ادب میں نہیں ہے. سنو, جی. میں نے بھی کشت عمر میں تھوڑے سے خواب اگائے تھے. کیا کہا؟ میں نے بھی کشت عمر میں زندگی کے کھیت میں, یعنی میں نے بھی کشت عمر میں تھوڑے سے خواب اگائے تھے. قرض وہ سر پہ آ پڑا, فصل ہی خام بیچتی. واہ واہ, جان ہونے سے پہلے فصل بک گئی. اور اب ماشاءاللہ کیا کچھ بکا ہوا ہے اس ملک میں, اور کیا کچھ بیچنے کے لیے ان کو کیا کہتے ہیں, آؤٹ سورس کر دیں گے, بندرگاہوں سے لے کے تو پتہ نہیں کیا کیا. اچھا, تو جنہیں پینسل اور تیر میں تمیز نہیں ہے, مجھے یہ بتاؤ وہ گھوڑے اور کھوتے میں تمیز کیسے کریں گے؟ چلو تھوڑا کنفیوژن ہو سکتا ہے کہ جی زیبرا اور کھوتا, وہ گھوڑا اور کھوتا. یہاں تو معاملہ ہی اور ہے. یہاں تو ہاتھی اور کھوتے میں تمیز نہیں ہے کسی کو. جمہوریت چوسنی ہے, اس میں چاہے سائنائڈ ملا ہوا ہو. اچھا, فیشنی قسم کے دانشور ہیں ہمارے. جمہوریت تو ملنا نہیں ہے. بے نظیر بھٹو بھی ماشاءاللہ ڈائلاگ بڑا اچھا تھا. کیا جمہوریت بہترین انتقام ہے, ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج, جو کہیں اور ہے. یہاں سب کچھ ہی انتقام ہے. کھوتے کا ووٹ, گھوڑے کا ووٹ, چھوڑیں. بات بہت اعلیٰ کی ہے پیپلز پارٹی نے. اسی بات کے صدقے میں ان کو ووٹ دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں بڑی صاحب. کمال بات کی ہے. عوام کی اوقات عوام کے سامنے رکھتی ہے. ایسا ہی ہے. حضرت صاحب, چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تاحیات نااہلی کیس سے متعلق کیس میں ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ تاحیات نااہلی خلاف اسلام ہے. توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے. آئین میں ہر سزا کی مدت موجود ہے.